الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحد سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها رواہ مسلم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو اور آپ کے کمالات کو اور آپ کی خصوصیات کو بیان کرنا اور سننا اسی مقصد کے تحت ہو کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت بڑھے اور آپ کی سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ اسی مناسبت سے ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور اسی نیت سے ہمیں سننا ہے کہ محبت میں اضافہ یہ ایمان میں اضافہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ایمان مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب سب سے زیادہ محبوب ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ سارے ابواب میں کتنی بہترین ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ سن کر جو ہے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بے شمار فضائل اور خوبیوں سے نوازا۔ دیکھیے یہاں پہ فرمایا انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری انسانیت، ساری بنی آدم کے آپ سردار ہوں گے۔ آدمی سن کر جو ہے کیسے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قبر سے اٹھائے جائیں گے انسانیت میں، وہ میں سب سے پہلے رہوں، اور اس حال میں اٹھوں گا کہ دائیں ابو بکر اور بائیں عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ انا اکثر الانبیاء تبعا، سب سے زیادہ کسی نبی کو ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے اگر ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم مثال، جیسے یہ عالم دنیا ہے، عالم خواب ہے، اسی طرح ایک عالم ہے عالم مثال۔ اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں تمام نبیوں کی قوموں کو میرے سامنے بتایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے ہیں ان کے پیچھے ایک آدمی چلنے والا ہے، اور ایک نبی ایسے ہیں ان کے پیچھے دو آدمی چلنے والے ہیں۔ تو میں دیکھتا رہا، بعض انبیاء ایسے تھے ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی، میرے دل میں خیال آیا کہ میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا سواد اعظم، حدیث میں آتا ہے سواد اعظم کہتے ہیں بہت بڑا مجمع، بہت بڑا مجمع۔ میں نے دیکھا بہت بڑا مجمع ہے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ کتنی بڑی وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ ایک اور روایت میں ہے جب جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا تو جنت کے جو مالک ہیں، فرشتہ ہیں، رضوان، وہ پوچھیں گے کون ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں تو انتظار ہی کر رہا تھا، اب آپ کی برکت سے ساروں کے لیے جو ہے نا جنت میں آنا آسان ہوگا۔ تو یہ فضائل ہیں، ان کو پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے کمالات، کیسی کیسی خوبیوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے،
آپ کے آنے سے پہلے ہی وہ خوبیاں شروع ہو گئی، آپ کے آنے سے پہلے ہی اللہ، یعنی گزشتہ ہم نے وہی پڑھا تورات میں آپ کے کیا کیا صفات تھے، کیا کیا خوبیاں تھیں، کیا کیا نام تھے۔ ابھی آپ تشریف نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنی آسمانی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات پڑھ رہے ہیں، آپ کی خوبیاں پڑھ رہے ہیں۔ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور آپ تشریف لائے دنیا میں تو یعنی کیسے آپ تشریف لائے، آپ دیکھیں جیسے ہی آپ آئے تو آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اور جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ خوشبو آپ کے جسم مبارک سے تھی، ایسے یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص خوبیوں کے ساتھ، خاص کمالات کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو ہے دنیا میں بھی، اور آپ جب نبوت آپ کو عطا فرمائی 23 سالہ زندگی میں، وہ تو خوبیاں ہی خوبیاں، کیسے کیسے بے شمار اللہ تعالیٰ، اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تو یہ بے شمار جو ہے خصائل فضائل ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے دل میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت پیدا ہو۔ جسے یہاں اوپر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں اللہ نے مجھے وہ عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں، خاص فضیلت اللہ نے مجھے دی۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں، لیکن مجھے جو ہے یہ 6 چیزیں اللہ نے دی۔ وہ کیا ہے؟ اب آپ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، جوامع الکلم، جملے مختصر لیکن ایک ایک جملے میں جو ہے نا سمندر مانا، گہرا پھیلا۔ ایک حدیث ہے اس پر گھنٹوں گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے گہرے معنی۔ اوتیت جوامع ونصرت بالرعب، ایک اتنی تواضع ہونے کے باوجود ایک رعب تھا، ایک وقار تھا، دشمن دیکھ کے جو ہے کانپ جاتا تھا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہ سنتوں میں رعب لگا ہے۔ جب ہم عظمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ رعب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ پھر میں حدیث مکمل کروں، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت پہلے جو ہے جو قومیں جنگوں میں لڑتی تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ سارا مال پہاڑ پہ لے جاتے، آسمان سے آگ آتی، وہ آگ جو ہے اس مال کو کھا جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، لیکن اس امت کو جو ہے نہیں بھی آپ کھا سکتے۔ اور پھر پوری زمین کو پاک اور مسجد بنا دی۔ اب ہم نماز پڑھنا ہے مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی آدمی سفر میں ہے، کہیں ہیں کھیل رہے ہیں یا کوئی ٹریول کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ جائے بھی بس زمین پاک ہے، کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ یعنی تیمم کرنا ہے، بس دیکھ لو بھی کہ پاک ہے، بس تیمم کر لو۔ پوری زمین کو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مسجد بنا، بازار بھی مسجد، گھر بھی مسجد، راستے بھی، جہاں نماز کا وقت آ جائے کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ سبحان اللہ، کیسی بے۔ اور پھر فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے سارے عالم کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو مکمل کر دیا۔ کیسے کیسی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت پیدا فرمائے۔ ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے، اس کا واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 2 روایتیں ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دونوں روایتیں مسلم شریف کی ہیں اور دونوں میں وہی واقعہ ہے، تھوڑا سا تفصیل، کسی میں تفصیل ہے، کسی میں تفصیل کم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسجد بنی معاویہ، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی کے اطراف مدینے کے الگ الگ محلے میں چھوٹے چھوٹے مسجدیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کسی مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے، محلے والوں کی بھی دلجوئی ہوتی، ان کو بھی تالیف قلب ہے کہ ہمارے محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ایک مرتبہ ایک انصار کا قبیلہ تھا بنو معاویہ، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ فرکع فیہ رکعتین، آپ نے 2 رکعت بہت لمبی نماز پڑھی، بہت لمبی نماز پڑھی آپ نے، اور نماز کے بعد آپ نے لمبی تفصیل طویل دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد آپ نے جو ہے صحابہ ثم انصرف، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ بھی جو ہے
جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ بھی نماز کی نیت باندھ لیے، اور نماز کے بعد جو ہے بہت لمبی نماز تھی تو صحابہ بڑے تعجب کے ساتھ دعا میں بھی مصروف تھے، پھر جو ہے نماز میں بھی مصروف تھے۔ تو صحابہ کا سوال تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اوپر کی روایت دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوا لی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، زمین کو سمیٹ کر فرأیت مشارقها ومغاربها، مشرق مغرب سب کو جو ہے سمیٹ کر ایک بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری زمین کو ایک پلیٹ کی طرح پیش کر دی، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ نے پوری زمین کو کیسے کیا؟ محدثین اس کی مختلف تشریح فرماتے ہیں کہ ایک آئینے کی طرح جو ہے پوری زمین مشرق سے مغرب تک آپ کو دکھا دی گئی۔ اب اس زمانے میں سمجھنا تو بہت آسان ہے نا، ایپل دیکھیں، اب ایپل کمپنی میں پوری جو ہے نا آئی پیڈ لے کے پوری کمپنی دیکھ سکتے ہیں، یعنی فون پہ جو ہے پوری دیکھ سکتے ہیں سب کچھ۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے دکھائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب دکھائے تو اس میں یہ چیز دکھائے کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا، کہ میری امت اقتدار کے ساتھ، دین کے ساتھ کہاں کہاں کن کن ملکوں میں جائے گی، کن کن ملکوں کے اندر جو ہے میری امت پہنچے گی، وہاں پر دین پہنچے گا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا ہے۔ یہ کب دکھا رہے ہیں؟ اسلام ابھی مدینے میں ہی ہے، اسلام ابھی مدینے میں ہے، اور صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہاں کس کس زمین کے اندر اسلام پہنچے گا، کدھر کدھر پہنچے گا، سب جو ہے سمیٹ کر بتا دیے۔ اور پھر وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، دو خزانے بھی مجھے دیے گئے، دو خزانے مجھے دیے گئے، یہاں خزانے سے مراد دو سپر پاور، وہ جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیے، الاحمر والابیض، ایک لال ایک سفید، لال سے مراد سونا ہے، ابیض سے مراد چاندی ہے، یعنی کسرا اور قیصر، کسرا اور قیصر اس زمانے کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وَأُعْطِيتُ، مجھے دے دیا گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ کیا یقین سے صحابہ سنتے تھے، دیکھیں دین کی بات کیسے سننا چاہیے۔ مدینے میں ہیں، فاقے چل رہے ہیں، تندرستی حالات ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق مغرب دکھا دیا، میری امت کہاں کہاں پہنچے گی، کہاں کہاں دین کے شعبے، دین کی دینی اعتبار سے اور پھر حکومت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے کہاں کہاں ترقیات سارے اللہ نے مجھے دکھا دیے، اور جو اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں وہ بھی اللہ نے مجھے دے دی۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں، 3 دعائیں فرمائیں۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، میں نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی قیمتی، کتنی جاندار۔ آپ کی دعوت بھی عالمی، آپ کی دعائیں بھی عالمی۔ آپ کی دعوت پوری عالم کے لیے تو آپ کی دعائیں بھی پورے عالم کے لیے۔ تو آپ نے دعا کیا مانگی؟ سب سے پہلی دعا یہ مانگی، یا اللہ میری امت کو عمومی طور پر قحط سالی سے ہلاک نہ کر۔ قحط ہے نا، مال کا قحط، کھانے کا قحط، اس قحط کی وجہ سے میری امت عمومی طور پر، اجتماعی طور پر پوری کی پوری امت ہلاک ہو جائے، ایسا کبھی نہ۔ کبھی کبھار کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں قحط آتا ہے، لیکن عمومی طور پر، اجتماعی طور پر پوری امت پر قحط آئے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت فرما لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ اور پھر دوسری دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت پر کوئی دشمن مسلط نہ کر۔ یعنی سألت ربی ثلاثا فأعطانی ثنتین، اللہ نے 2 دعائیں مجھے میری قبول کر لی۔ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی میری، اور ومنعنی واحدہ، ایک دعا کو روک دیا۔ تو میں نے پہلی دعا تو یہ کی کہ یا اللہ میری امت کو جو ہے نا اجتماعی طور پر قحط سالی میں ہلاک نہ کر، اللہ نے وہ دعا میری قبول فرما لی۔ اور میں نے دعا فرمائی کہ وَسَأَلْتُ أَلَّا يَهْلِكْ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ، اے اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب، چاہے وہ غرق ہو، چاہے پہلی قومیں نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی، فلاں قوم ہواؤں سے اڑ گئی، ایسے ہے نا، تو اے اللہ میری قوم کو، پوری کی پوری میری امت کو کسی عذاب کی وجہ سے گرفتار نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا، کہ آپ کی پوری امت۔ لیکن اللہ تعالیٰ
کہیں نہ کہیں کسی علاقے میں ایک کا دکھ کا بتاتے ہیں اپنی قدرت، کہ دیکھو ہماری قدرت یہ پوری جگہ آ سکتی ہے، لیکن جو ہے تمہاری حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہے۔ ابھی دیکھیں فلوریڈا میں کیسا خطرناک یعنی اللہ اکبر، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ کیسے انسان کی ساری ٹیکنالوجی، ساری چیزیں بے بس تھی اور انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس اللہ کی پکڑ کے، یعنی وہ جو شکل، جس شکل میں وہ چیز آئی تھی، بہت ہی یعنی خوفناک شکل۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دو چیزیں۔ پھر وسألت، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال، ایک دعا یہ بھی میں نے کی، یا اللہ میری قوم، میری امت، اس پر کوئی دشمن ایسا مسلط نہ فرما جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے اس کو بھی قبول فرمایا، لیکن ایک روایت میں یہ ہے من سوا انفسہم۔ من سوا انفسہم کا مطلب وہ دوسری دعا میں اس کی تفصیل ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری امت آپس کے اختلاف کو، آپس کے لڑائی کو، یا اللہ اس کو جو ہے ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فمنعنیہا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ دعا تو ہم جو ہے روک دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپس کا اختلاف، آپس کا مقابلہ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو موقوف اس لیے فرمایا، یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے کہ ہم جو ہے مل کر رہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پہ ڈالی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو بھی اب دعا تو قبول نہیں ہوئی تو ہم لڑتے رہیں گے، اگر ہوتی تو جو ہے نا ہم لڑتے، چلو اب ہم لڑیں گے، اچھا ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری دعا کہ آپس میں میری امت آپس میں نہ لڑے، مخالفتیں نہ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی، دعاؤں کا قبول کرنے والا اللہ ہے۔ پورے یقین کے ساتھ بندہ اللہ سے مانگے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ اس کو موقوف کر دیتے، لیکن انسان کا مزاج کیا ہے؟ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ انسان کا مزاج مانگتا ہے، مل گیا تو خوش ہو گیا، نہیں ملا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آدمی مانگے اللہ سے، مانگتا رہے۔ کبھی دعا قبول ہو کر دنیا میں وہ چیز مل جاتی ہے، کبھی وہ دعا قبول ہو کر جو ہے وہ بعد میں اس کا جو ہے نا اس کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا، آپ کی دعائیں کتنی بڑی ہے نا، ایسی طاقتور دعا کا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی لکھ دیا گیا، جو چیز پہلے ہی لکھ دی گئی اس کے بارے میں کبھی نہیں، اس کے بارے میں نہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ آخری جو بات ہے اس حدیث میں، یہ فضیلت، دو چیزیں ہیں فضیلت کی۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا میں ہی بتا دیا، پوری مشرق اور مغرب کو سامنے کر کے، آپ کا دین، آپ کی امت دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کیسے کیسے ترقیاں کرے گی۔ یہ آپ کی خوش ہوتے نہیں کہ ایک بیٹا جب ترقی کرتا ہے، ابا دیکھ کے خوش ہوتے نہیں کہ میرا بیٹا اچھی حالت میں، میرا بیٹا ماشاءاللہ اچھی حالت میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی آپ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جمع کر دیا سامنے، دیکھو یہاں دین جائے گا، یہاں دین پھیلے گا، یہاں دین پھیلے گا، یہاں آپ کا، یہاں کیسے خوش، یعنی یہ سارا قیامت تک کا سب کچھ بتا دیا، کتنی خوشی ہوگی۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا بھی کہ یہ جو خزانے ہیں، یہ جو بڑے جو سپر پاور طاقتیں ہیں، یہ ایک دن آپ کے پاس آئیں گے۔ اور ہوا صحابہ کے زمانے میں ایسا، صحابہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیں۔ اسے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض فضیلتیں اور خصوصیتیں ایسی ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ دنیا سے چلے گئے آپ، اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ فضیلت ہے، یعنی یہ سارے فضائل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے، اور تیسری بات اس حدیث میں کیا ہے، جو تیسری دعا موقوف کر دی گئی وہی کیا ہے، یہ نہیں۔ اب ہمیں کیا ہے، یہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپس میں جو ہے اختلاف نہ کریں۔ اختلاف ہو تو اخلاق کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کو نبھا کر رہنے کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔